السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ دنیا بھر سے اس سال حج پر آنے والے حجاج کرام کو اپنی زبان میں معلومات کی سہولت کے لیے 138 زبانوں کے ڈیوائسز کا کیا گیا حرم میں آغاز۔ جس ملک کا حاجی ہوگا اسی زبان میں معلومات ہوگی اسے حاصل۔ حجاج کرام کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے لیے بہترین اقدامات کے تحت اب سعودی کمپنی زمزم نے کہا کہ عازمین اپنے گھر بیٹھے ہی QR کوڈ کے ذریعے ہی زمزم کی بوتل کر سکتے ہیں حاصل۔ قطار میں ٹھہرنے کی نہیں ہوگی حاجی کو تکلیف۔ بین الاقوامی عالمی عدالت کے حکم کے بعد بھی ظالم اسرائیل کی جانب سے آج بھی رفح کیمپ پر کیا وحشیانہ اسرائیل کی جانب سے کارروائی، فضائی حملہ کرتے ہوئے متعدد فلسطینیوں کو کر دیا شہید۔ اسرائیل اب کسی بھی عدالت کو ماننے سے کر رہا ہے انکار۔ فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے والوں کو امریکہ بھی دبوچ رہا ہے اپنے ظلم کے پنجوں میں۔ امریکہ میں کئی افراد فلسطین کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے تو پولیس نے مرد و خواتین پر کی وحشیانہ کارروائی۔ یہ کیا دن آ گئے پاکستان میں کہ عمران خان کی حکومت کا تختہ دھوکے سے پلٹنے والی شریف حکومت میں اب پاکستانی فوج کی طرفداری کرنے کے لیے مخنث یعنی ہجڑے بھی آ گئے راستوں پر۔ پاکستانی فوج کو ملی نامردوں کی بھرپور حمایت۔ فرانس میں نو آبادیاتی نیو کیلیڈونیا علاقے میں آزادی کی حمایتوں اور فرانس کی فوج میں گزشتہ ایک ہفتے کے ساعت خطرناک جھڑپیں ہیں جاری۔ اس علاقے میں موجود دیگر ممالک کے افراد اپنے اپنے مقامات ہو گئے واپس۔ ایران کے مرحوم صدر ابراہیم رئیسی کی ہلاکت اور ہیلی کاپٹر حادثے کو لے کر چل رہی گمراہ کن خبروں کے بعد ایران سے آ گئی مثبت رپورٹ۔ کہا کہ رئیسی کے ہیلی کاپٹر پر کسی بھی طرح کا نہیں ہوا حملہ، موسم کی خرابی کی وجہ سے پہاڑ سے ٹکرایا تھا ہیلی کاپٹر۔ ظالم اسرائیلی فورس کی جانب سے فلسطین مجبور عوام کو ان کے اپنے گھروں سے کیا جا رہا ہے بے دخل۔ ایک ضعیف خاتون بیٹھ کر اپنے خوابوں کے محل گھر کو اجڑتا دیکھ رہی تھی نم آنکھوں سے۔ شاہی محلات میں سو کر فلسطینی عوام کے لیے سوچنے والے بادشاہوں کے لیے تماشا۔ برطانیہ میں بھی اب عام انتخابات کی تاریخ کا کر دیا گیا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے برطانیہ میں 4 جولائی کو عام انتخابات کی تاریخ کا کیا اعلان۔ کہا کہ گزشتہ 5 سال میں ملک کافی مسائل کا رہا شکار۔ ایک لمبے عرصے سے یوکرین اور روس کے درمیان چل رہی ہے جنگ کے دوران امن کی نظر آئی کچھ امید۔ روسی صدر پوتین نے صدارتی محل سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ روس اب یوکرین کے ساتھ امن مذاکرات کرنے کو ہے تیار۔ بھارت ملک کے وزیر اعظم مودی جی اپنا فقیری جھولا لے کر ایک ہوٹل کا لاکھوں روپے کا خرچ ہے باقی۔ 2023 میں میسور شہر کے ریڈیسن بلو ہوٹل میں کیا تھا قیام، جس کا 80 لاکھ روپے کا بل نہیں کیا ابھی تک ادا۔ 12 بل پوچھنے پر قانونی کارروائی کی دی ہوٹل مالکین کو دھمکی۔ بھارت ملک کے مختلف ریاستوں میں آج 6ویں مرحلے کے لیے ووٹنگ ہوئی منعقد۔ جموں کشمیر، جھارکھنڈ، بہار، مغرب بنگال، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش، اڑیسہ ان ریاستوں میں سخت ترین سیکیورٹی کے درمیان پولنگ ہوئی منعقد۔ کانگریس کے تمام اہم چہرے سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی و دیگر کئی اہم لیڈران نے بھی اپنے آج ووٹ کا کیا استعمال۔ ووٹ استعمال کرنے کے بعد گاندھی خاندان نے 4 جون کو بھارت کی تقدیر بدلنے اور عوام کو نئی راہ دکھانے کا کیا اظہار۔ اس بار بی جے پی کے کئی امیدواروں کو ضلالت کا ہے سامنا۔ بنگال میں پولنگ اسٹیشن کا دورہ کرنے پہنچے بی جے پی مقامی نمائندے کا کیا گیا شاندار پتھروں سے استقبال۔ بعد ازاں چپل، لاٹھی، اینٹ پتھروں سے کیا بی جے پی لیڈر کو ودا۔ ایک لمحے کے لیے بھی بی جے پی کو یہاں پر عوام نہیں کرنا چاہتی ہے برداشت۔ اپنی حکومت گر جانے اور ہار کی خوف کی وجہ سے مودی جی کھو بیٹھے اپنا دماغی توازن۔ انتخابی جلسے میں انڈیا الائنس کو غصے میں کہہ دیا کہ انڈیا الائنس اپنے ووٹ بینک کی غلامی کرنا ہے تو کریں اور مجرا بھی کرنا ہے تو کریں۔ اس تقریر کے بعد ان کا دماغی توازن بگڑ جانے کی کہی جا رہی ہے باتیں۔ سماجوادی پارٹی کے قد آور لیڈر اعظم خان کے گھر والوں کو ملی عدالت سے بڑی راحت۔ فرضی برتھ سرٹیفکیٹ معاملے میں اعظم خان کی اہلیہ اور فرزند عبداللہ کو ملی ضمانت اور اعظم خان کے 7 سال کی سزا پر بھی عدالت نے لگائی روک۔ اب بھارت کے پرستار بھارت میں رہنا ہی نہیں کر رہے ہیں پسند۔ اسی کے چلتے فلمی دنیا کے مشہور اداکار رجنی کانت نے بھی دبئی میں گولڈن ویزا کر لیا حاصل۔ اس ویزا کے لیے ان کے قریبی دوست لولو مال کے مالک یوسف علی نے نبھایا کردار۔ تعلیم اور ہنر کے لیے پیسے یا جسمانی مضبوط ہونا ضروری نہیں، اسی کی مثال قائم کی لاتور کے ایک معذور نوجوان غوث شیخ نے۔ بچپن سے دونوں ہاتھوں سے معذور غوث نے اس بار 12ویں کا امتحان پیروں سے لکھ کر 78% نشانات کیے حاصل۔ نوجوانوں کے لیے بنا ایک مثال۔ اب 2 جون سے دونوں تیلگو ریاستوں کا تلنگانہ اور آندھرا پردیش کا دارالحکومت نہیں رہے گا حیدرآباد۔ تلنگانہ میں موجود آندھرا پردیش کے تمام سرکاری دفاتر آندھرا پردیش ہو جائیں گے منتقل۔ آندھرا کے قبضے میں تمام عمارتیں تلنگانہ کے ہو جائے گی حوالے۔
حیدرآباد کے نواحی علاقے باچوپلی میں پیش آیا دل دہلانے والا واقعہ۔ روزانہ کی لڑائی جھگڑوں سے بیزار شوہر نے اپنی بیوی کا کر دیا قتل۔ بدزا بیوی کے ٹکڑے کر کے سلنڈر بلاسٹ میں ہلاک ہونے کی بنایا پلاننگ۔ پولیس نے درندے کو کر لیا گرفتار۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ آپ دیگر خبروں کے لیے اور دیگر اسٹوریز کے لیے ABS نیوز کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔